بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ تمام احباب کو ہم اور دنیا چینل میں خوش آمدید۔ ناظرین اکرامی، جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے، عبدالرحمن الپ ڈریلش ایرترول سیریز کے مشہور کردار ہیں، اور عبدالرحمن غازی کا کردار ڈریلش ایرترول میں بھی اور کرولش عثمان میں بھی جلال نے پیش کیا۔ دونوں سیزنز میں اسے دیکھنے کے بعد لوگ عبدالرحمن الپ کی اصل تاریخ جاننا چاہتے ہیں، جیسے عبدالرحمن الپ کون تھا، عبدالرحمن الپ کی موت کیسے ہوئی، عبدالرحمن الپ کہاں دفن کیے گئے۔ آگے جانے سے پہلے آپ تمام دوستوں سے ریکویسٹ کرتا چلوں کہ میرا چینل سبسکرائب کرے اور بیل آئیکن پر بھی کلک کرے۔ ناظرین اکرامی، عبدالرحمن الپ ایک عثمانی فوجی کمانڈر تھے جس نے سلطنت عثمانیہ کے قیام میں اہم کردار ادا کیا۔ اس کے بارے میں کچھ تاریخی معلومات کی وجہ سے اس کی جائے پیدائش اور تاریخ ابھی تک معلوم نہیں کہ وہ کہاں پیدا ہوئے اور کس تاریخ کو وہ پیدا ہوئے۔ ناظرین اکرامی، انہوں نے نہ صرف ایرترول غازی کی خدمت کی بلکہ ان کے جانشین عثمان غازی اور اورحان غازی کی بھی خدمت کی، جس کا مطلب ہے کہ انہوں نے بھی ترگت الپ کی طرح طویل زندگی بسر کی تھی۔ چونکہ ہم سب عثمانیوں کے فتوحات سے بخوبی واقف ہیں، ان تمام فتوحات میں عبدالرحمن غازی نے بھی اہم کردار ادا کیا، اور وہ اپنی ایڈوس کیسل کے فتح کے لیے بہت مشہور ہے، جو استنبول قسطنطنیہ کا گیٹ وے تھا، اور اسے استنبول کی فتح کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ ناظرین اکرامی، اس کے دور میں بازنطینی سلطنت تیزی سے عثمانیوں کے ساتھ لڑنے کے لیے مسلسل بڑھتی جا رہی تھی اور عثمانی سلطنت پر حملہ کر رہی تھی، تو عبدالرحمن الپ اور اس کے دوسرے ایلپس نے بہادری کے ساتھ ان لشکر کا مقابلہ کیا اور اپنے قلعوں کی حفاظت کے لیے انہیں واپس جانے پر مجبور کیا۔ ناظرین اکرامی، یہاں ایک بات یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایڈوس کیسل مشرقی رومن سلطنت کے دور میں 12ویں یا 11ویں صدی کے دور میں تعمیر کیا گیا تھا۔ ناظرین اکرامی، سلطان اورحان غازی کے حکم کے ساتھ عبدالرحمن غازی نے ایڈوس کیسل کا محاصرہ کیا اور اسے فتح کیا اور ایک نئی تاریخ رقم کر دی۔ ناظرین اکرامی، اور ایک مشہور مورخ نے یہ بھی لکھا ہے کہ ایڈوس کیسل کی فتح کے پیچھے ایک محبت کی کہانی ہے۔ کہانی دراصل یہ ہے، ایک بار ایڈوس کیسل کے مالک کی بیٹی، اس نے ایک ایسے شخص کا خواب دیکھا جس نے اسے قلعے سے باہر آنے میں مدد کی اور اسے اس سے پیار ہو گئی، اور محل کے محاصرے کے دوران اس نے عبدالرحمن غازی کو دیکھا جو عثمانی کمانڈر تھے، اور اسے معلوم ہوا کہ یہ وہ شخص ہے جن کو میں نے اپنے خواب میں دیکھا تھا۔ پھر اس نے ایک خط لکھا اور اسے پتھر پر جوڑتے ہوئے فوجیوں کی طرف پھینک دیا۔ اس خط میں رات کے وقت حملہ کرنے کے لیے لکھا گیا تھا کیونکہ وہ اس کے محل میں داخل ہونے میں مدد کرے گی، اور اس چال کو استعمال کر کے عبدالرحمن غازی نے ایڈوس قلعے کو فتح کرنے میں کامیابی حاصل کی۔ ناظرین اکرامی، مورخوں کے مطابق ان کی محبت کی کہانی ایک خوش قسمتی کی باعث بنی، اور عبدالرحمن غازی کا ایک بیٹا بھی پیدا ہوا۔ عبدالرحمن غازی کی سلطان اورحان غازی کے دور میں 1329 عیسوی میں وفات ہوئی، اور یہ بھی کہ اسے ارزروم کے ایک گاؤں میں دفن کیا گیا، اور باقی آگے اللہ سبحانہ و تعالی بہتر جانتے ہیں۔ ناظرین اکرامی، اگر آپ کو میری ویڈیو پسند ہے، اپنے دوستوں کے ساتھ واٹس ایپ، فیس بک پر شیئر بھی کیجیے گا، اور کمنٹس میں اپنی قیمتی رائے سے مجھے آگاہ کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔